الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھوکو یعنی آگ میں پھونکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا اڑیل دوں. تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. حضرت ذوالقرنین جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے قوم کو پایا جو گفتگو میں عجیب و غریب تھی، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر بھی ان کی باتوں کو سمجھا گیا. تو ان کی شکایت تھی کہ یاجوج ماجوج ہے اور تباہی مچائے ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کے درمیان ہمارے درمیان آڑ کر دوں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اپنے افراد کے ذریعے طاقت و قوت کے ذریعے میری مدد کرو، جو ہے میرے پاس لوہے کی تختیاں لے کر آؤ. اب انہوں نے کہا ہمارے پاس لوہے کی تختیاں کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت ذوالقرنین نے اشارہ فرمایا فلاں جگہ جاؤ وہاں پر لوہے کی کان ہے، اور مزید ارشاد فرمایا فلاں جگہ پہ تانبے کی کان ہے، وہاں سے لوہا اور تانبا کاٹو اور میرے پاس لے کے آؤ. الغرض یہ کہ محنت شاقہ کے بعد جو ہے لوہا تانبا یہ پتھر وغیرہ جمع کیے گئے. دو پہاڑ تھے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھی حضرت ذوالقرنین نے تہ میں 65 گز جو ہے گڑھا کھدوایا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پتھر وغیرہ لوہا وغیرہ اس میں ڈلوایا پگھلا کے، اور جو دیوار آپ نے بنائی وہ پہاڑ کے برابر تھی بلکہ اس سے اونچی تھی، 200 گز اونچی آپ نے لمبی جو ہے وہ دیوار بنائی. چوڑان میں اس کے جو ہے 50 گز چوڑی تھی، آپ نے جو ہے دیوار بنائی اور اس میں جو تانبا اور لوہا تھا وہ پگھلا کے جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دیا. پھر جب آپ نے ڈالا تو مزید یہ کہ اس کو مضبوط کیا، آگ اس کی ارد گرد آپ نے جلائی، اس کے علاوہ تیل وغیرہ ڈالا گیا تاکہ کسی طرح کوئی جو ہے دیوار کے اوپر نہ چڑھ سکے. سارے کام آپ نے کیے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہے تھے یہ کام، اور حضرت ذوالقرنین یہ کام جو ہے انجام دے رہے تھے. جب وہ دیوار مکمل ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے میرے رب کی رحمت سے ہے. یاجوج ماجوج آئے، دیوار پر چڑھنا چاہا، چڑھ نہ سکے، بہت اونچی تھی. دیوار کو توڑنا چاہا لیکن توڑ نہ سکے، بہت مضبوط تھی. اور اس کو جو ہے چاٹنا چاہا، اس کو ختم کرنا چاہا تو اس کو بھی نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا حضرت ذوالقرنین نے یہ سب کیا ہے؟ میرے رب کی رحمت سے ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ آدمی جو بھی کام کرے جب وہ کام ہو جائے، بڑا مشکل ہو کام ہو جائے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کام ہو گیا، میں نے کر دیا، بلکہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہو گیا، اللہ کی رحمت سے ہو گیا، اللہ کے کرم سے یہ کام جو ہے انجام پذیر ہو گیا. اس میں انسان کا کیا
جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے مدد نہ ہو۔ الغرض یہ کہ آپ نے دیوار بنوا دی، لیکن آپ نے ایک جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا یہ تمہیں رب کی رحمت سے ہے، اب یہ ادھر اور تم ادھر، اب یہ نہیں آئیں گے، اب یہ نہیں آئیں گے، اب یہ دیوار کے پیچھے ہی رہیں گے، یاجوج ماجوج نہیں آ سکیں گے۔ یاجوج ماجوج کیا؟ جب زمین پہ نکلتے تھے پورے ہریالی کو چٹ کر جاتے تھے، پورے جانوروں کو چٹ کر جاتے تھے، کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ انسانوں تک کو کھا جاتے، دریاؤں کا پانی جو ہے وہ چٹ کر جاتے تھے۔ یہ تھا ان کا عالم۔ ان کو دیوار کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے چنوا دیا، پھر کیا معاملہ، ان کا کھانے کا انتظام کیسے رہتے ہوں گے؟ دیکھ روایت اس میں ایسی ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنگل میں چھوڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو کھا دیتا ہے۔ جب اس کا جو ہے فتنہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب اس کا فساد جنگل میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جانور پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بڑے اژدہا کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں، وہ سمندر کے جانوروں کو کھانے لگتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے اس کا فساد بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر جو ہے وہ چھوٹے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا جو ہے یہ اژدہے کا سر رہتا ہے۔ اب اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جب اس کا فساد جو ہے اس میں بڑھ جاتا ہے سمندر میں، تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں اور وہیں پہ یاجوج ماجوج جہاں ہے نا، وہیں پہ وہ سانپ کو جو ہے اژدہا کو ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جب آتا ہے اژدہا تو وہ بڑے خوشی سے مزے سے جو ہے اس کو کھاتے ہیں۔ وہ بڑا سب سے زہریلا سانپ وہی مانا جاتا ہے، سب سے زہریلا سانپ۔ اس کی آنکھیں جو ہے ہمیشہ سرخ رہتی ہے، لال رہتی ہے، بڑا ڈراؤنی ہے وہ، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مزے سے کھاتے ہیں۔ اگر یہ سانپ یہ اژدہا نہ ڈالا جائے تو ان کے درمیان جو ہے وہ قحط پھیل جائے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو چنوایا اور فرمایا پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا۔ میں نے تو اللہ کی رحمت سے میں نے تو پیچھے ان کو دیوار کے کر دیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ دیوار سے باہر نکلیں گے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کے وعدے کا، یعنی قیامت کا وقت ہے۔ قیامت کے قریب یہ کیا کریں گے؟ نکلیں گے۔ روایت میں ہے کہ یہ روزانہ آتے ہیں دیوار کے پاس، دیوار کو چاٹتے ہیں، کھودتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا حصہ جو ہے باقی رہ جاتا ہے، بس اتنا جیسا کہ پیاز کا چھلکا۔ تو ان کا جو امیر ہے وہ کہتا ہے کہ بس تھوڑا سا بچا ہوا ہے، ہم لوگ کام کر کے تھک گئے، اس لیے کل آئیں گے اور جو ہے اس کو تھوڑا سا بچا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں گے کل آ کے۔ لیکن جب یہ واپس ہوتے ہیں دوسرے دن جب آتے ہیں تو یہ کیسا پاتے ہیں؟ بالکل دیوار کو موٹا ہی پاتے ہیں، جتنا چھوڑ کے گئے اتنے نہیں، بلکہ دیوار اپنے سابقہ مقدار میں آ جاتی ہے۔ پھر یہ پھر چاٹتے ہیں، پھر کھودتے ہیں، پھر ویسے ہی ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کل آ کے کر دیں گے۔ تو یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان کو باہر نکالنا منظور ہوگا، دیوار کو توڑنا منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ جب دیوار کو چاٹیں گے، کاٹیں گے، تو کہیں گے کہ چلو کل آ کے کر لیتے ہیں۔ تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا انشاءاللہ کل آ کے کر لیتے ہیں۔ جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو جیسا چھوڑ کے گئے تھے ویسا ہی اس کو پائیں گے۔ انشاءاللہ کی برکت دیکھی کتنی بڑی ہے۔ انشاءاللہ ہر کام سے پہلے جو ہے انشاءاللہ کہنا چاہیے، ادھورے کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ کی برکت سے۔ تو جب اس دن آئیں گے تو جتنا چھوڑ کے گئے تھے اتنا ہی پائیں گے، پھر دیوار کو توڑیں گے، پھر تباہی جو مچائیں گے، تو پورے زمین کا گشت لگائیں گے۔ سالوں ہزاروں سال کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کا یہ گشت نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ساری زمین کی ہریالی ختم، درخت سارے ختم، سارے حشرات الارض جو ہے یہ سب ختم، انسان کو سب کو چٹ کر جائیں گے، جہاں تک کہ سارے ندی نہر پانی روئے زمین کا یہ سب کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ سارے روئے زمین کا گشت لگائیں گے سوائے 4 مسجدوں کے۔ 4 مسجدوں میں یہ نہیں جا پائیں گے، حرم مکہ میں نہیں جا پائیں گے،
حرم مدینہ میں یہ نہیں جا پائیں گے، بیت المقدس میں جو ہے یہ نہیں جا پائیں گے، اور طور سینا پہ جو ہے یہ نہیں جا پائیں گے۔ طور سینا یہ یہاں نہیں جا پائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کوہ طور پہ لے کے چلے جائیں گے، ہے نا، ان کا فتنہ اتنا زیادہ ہوگا۔ پھر یہ بیت المقدس کے قریب ایک جگہ پہ آئیں گے، ایک پہاڑ کے پاس جس کو الخمر کہا جاتا ہے۔ یہ کہیں گے اب روئے زمین پہ تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اب کیا بچا؟ آسمانی مخلوق بچی ہے، چلو تیر نکالو۔ آسمان کی طرف پھینکیں گے تیر، تو ان کے تیروں جب آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا ان کے تیر جو ہے خون آلود کر کے زمین کی طرف پھینکو، تاکہ ان کی خوشی بڑھے، یہ طغیان اور سرکشی میں بڑھے۔ تو جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، ان کے تیر خون آلود ہو کے نیچے آئیں گے، تو یہ اپنے اعتبار سے گمان کریں گے ہاں ہم نے زمین کی بھی مخلوق کو ختم کر دیا ہے اور آسمان کی بھی مخلوق کو جو ہے ختم کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے۔ معاملہ یہ ہوگا کہ کھانے پینے کا سامان ختم، قحط ایک دم عام ہو چکا ہوگا، یہاں تک کہ بیل کا سر جو ہے لاکھوں، آج کے دور کے حساب سے لاکھوں کروڑ روپے میں جو ہے خرچ ہوگا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا جب منظر ملاحظہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اب انسان کے بس میں تو نہیں ہے ان کو ختم کرنا، انسانوں کو تو انہوں خود ختم کر دیا، جانوروں کو ختم کر دیا، انسان کیسے ختم کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، العنف نام ہے ان پرندوں کا، وہ پرندے آئیں گے اور سب کی گردنوں کو مروڑ دیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، سارے ختم۔ اب ختم تو ہو گئے یہ لوگ، لیکن ختم ہوئے اب ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے تشریف لائیں کوہ طور سے، اب ان کی لاشوں کی بدبو خطرناک ایک دم۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا تعالیٰ یہ انسانوں کی بس سے باہر ان کو ٹھکانے لگانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کے برابر پرندوں کو روئے زمین پر بھیجے گا۔ پرندوں کا جسم کتنا ہوگا؟ اونٹ کے برابر۔ یہ آئیں گے، ساروں کو اٹھا کے جو ہے ایک جگہ پہ یہ لوگ کیا کر دیں گے؟ ڈال دیں گے۔ اب روئے زمین پہ تو کھانے پکانے کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، درخت بھی نہیں بچا ہے۔ اب ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آگ کی ضرورت پڑے گی، اب جلانے کے لیے تو لکڑی ہے گی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ جو ان کے تیر تھے نا، تیر وہ جو زمین پہ آسمان پھینکا تھا، جو روئے زمین پر آئے تھے، ان کے تیروں کو 7 سال تک جلایا جا سکے گا، اتنے زیادہ جو ہے ان کے پاس تیر ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ الغرض یہ کہ یہ جو ہے ان کے تیروں سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کھانے پکانے کا جو ہے وہ سامان کریں گے۔ تو اے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو جو ہے ختم فرما دے گا۔ اب یہ اندر ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب ہو چکا ہے۔ کتنا قریب ہو چکا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا، جیسا یہ 2 میری انگلیاں قریب ہے، ویسے ہی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا زمانہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ اسی لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے محفوظ و معمور فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے فتنوں سے ہم سب کو بچائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔